السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ LOC کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت حملہ کر سکتا ہے، وزیر اعظم۔ سربراہ پاک بحریہ کا دورہ ملائیشیا اختتامی مراحل میں۔ پورا ملک جنگ کا میدان، جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی، مولانا فضل الرحمان۔ فضل الرحمان کے آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہیں، شیخ رشید۔ مولانا فضل الرحمان کی تحریک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر سیاسی ہے، فواد چودھری۔ آصف علی زرداری نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا، نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے۔ شہر قائد میں رینجرز کے خصوصی اختیارات میں 3 ماہ کی توسیع۔ خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 اکتوبر تک توسیع۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 ماہ سے غیر انسانی کرفیو پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت LOC کے پار حملہ کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت LOC کے پار حملہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 ماہ سے غیر انسانی کرفیو پر آزاد کشمیر کے شہریوں کا غصہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کر بھارت LOC کے پار حملہ کر سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کے غم و غصے کو سمجھتا ہوں۔ وہ مقبوضہ وادی میں 2 ماہ سے اپنے کشمیری بھائیوں کو بھارت کے غیر انسانی کرفیو کی قید میں دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا کہ جو شخص کشمیریوں کی مدد کے لیے آزاد کشمیر سے LOC پار کرے گا وہ بھارتی بیانیے کے ہاتھوں میں کھیلے گا، چاہے اس کا مقصد کشمیریوں کو انسانی امداد کی فراہمی اور ان کی جدوجہد کی حمایت ہی کیوں نہ ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے بھارت کو مقبوضہ وادی میں مظالم بڑھانے اور LOC پار حملہ کرنے کا بہانہ ملے گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت اپنے بیانیے کے ذریعے پاکستان پر اسلامی دہشت گردی کا الزام لگا کر ظالمانہ بھارتی قبضے کے خلاف اہل کشمیر کی جائز جدوجہد سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ LOC پار کرنے والا شخص کشمیریوں اور پاکستان دونوں کا دشمن ہوگا۔ سربراہ پاک بحریہ کا دورہ ملائیشیا اختتامی مراحل میں۔ نیول چیف نے رائل ملائیشین نیوی کے ویسٹرن فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپیشل فورس ٹریننگ سینٹر، نیول شپ یارڈ اور نیول ایئر آرم کا دورہ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سربراہ پاک بحریہ کے دورہ ملائیشیا اختتامی مراحل میں۔ نیول چیف نے رائل ملائیشین نیوی کے ویسٹرن فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپیشل فورس ٹریننگ سینٹر، نیول شپ یارڈ اور نیول ایئر آرم کا دورہ کیا۔ ملائیشین ویسٹرن فلیٹ کمانڈر سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے اپنے ملائیشیا کے دورے کے اختتامی مرحلے میں مصروف ترین دن گزارا۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے رائل ملائیشین نیوی کے ویسٹرن فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپیشل فورس ٹریننگ سینٹر، نیول شپ یارڈ اور نیول ایئر آرم کا دورہ کیا۔ ویسٹرن فلیٹ ہیڈ کوارٹرز آمد پر ملائیشین ویسٹرن فلیٹ کمانڈر نے نیول چیف کا پرجوش استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملائیشین ویسٹرن فلیٹ کمانڈر سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے ملائیشین اسپیشل فورس ٹریننگ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران نیول چیف کو تربیتی اور آپریشنل سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نیول چیف نے ٹریننگ سینٹر پر موجود سہولیات اور ٹریننگ کے معیار کو سراہا۔ بعد ازاں نیول چیف نے بول اسٹریٹ نیول شپ یارڈ کا دورہ کیا، جہاں نیول چیف کو جہازوں کی مرمت اور مینٹیننس کی صلاحیتوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ دورے کے اختتام پر نیول چیف نے ملائیشین نیول ایئر آرم کا بھی دورہ کیا اور مختلف سہولیات کا جائزہ لیا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف کا ملائیشیا کا دورہ دونوں ممالک کو مزید قریب لانے اور بحری افواج کے درمیان تعلقات کے فروغ کا باعث بنے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورا ملک جنگ کا میدان ہوگا، اسلام آباد پہلا پڑاؤ ہوگا اور جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ فضل الرحمان نے ملک میں نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جائز حکومت تشکیل دی جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पूरा मुल्क जंग का मैदान होगा। इस्लामाबाद पहला पड़ाव और जंग हुकूमत के खात्मे पर ही ख़त्म होगी। फजल रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि जायज़ हुकूमत तश्कील दी जाए। अब ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही ख़त्म होगी। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। गिरफ्तारियों से इश्तियाल बढ़ेगा। बी और सी प्लान की तरफ भी जाएंगे। इंसानी सैलाब से हुक्मरान तिनके की तरह बह जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी लिहाज से डूब रहा है। रोजगार के तमाम मौके ख़त्म कर दिए गए। हमने आम आदमी और पाकिस्तान की आवाज़ बनना है। एटमी जंग की बात करके पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया। जंग की धमकियों पर आना सिफारती नाकामी है। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा। ये जंग हुकूमत के खात्मे पर ही ख़त्म होगी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि गिरफ्तारियों का कोई डर नहीं, इससे हालात मजीद ख़राब होंगे। आसिफ जरदारी हमारे साथ हैं, कहीं से मायूसी नहीं। मदारिस का इशू बढ़ाकर हुकूमत आलमी सपोर्ट लेना चाहती है। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत का मदारिस वाला कार्ड फेल हो चुका। हमारे मदारिस इसका असर नहीं ले रहे। मदरसों का इशू बढ़ाकर हुकूमत बैनुल-अक़वामी सपोर्ट लेना चाहती है। मदारिस के तुलबा में इनामात तकसीम करके हमें काउंटर करने की कोशिश की गई। JUI के सरबराह ने पेशगोई करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है और हो सकता है कि 27 अक्टूबर से पहले तब्दीली आ जाए और वो तब्दीली हुकूमत के इस्तीफे की सूरत में हो सकती है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के आगे खाई पीछे कुआं है और वो जो खेल खेलने जा रहे हैं उसमें वो खुद फंसेंगे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान के आगे खाई पीछे कुआं है और वो जो खेल खेलने जा रहे हैं उसमें खुद फंसेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुसाफिर ट्रेनों से 10 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया है। दौरा चीन में ML2 की दाग बेल भी रखी जाएगी। मुल्की सियासत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि फजल रहमान से कहता हूं कि 27 अक्टूबर में 2 हफ्ते पड़े हैं। इस दौरान कुछ हुआ तो सारा मलबा आपके सर पर जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने पहले भी अपोजिशन को रुस्वा कराया है। उनके कहने पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन रुस्वा हुई। वजीर रेलवे का कहना था कि फजल रहमान आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करने जा रहे थे, लेकिन आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जो अफवाहें फैला रहे हैं वो ठीक नहीं। आगे खाई पीछे कुआं है। इस तहरीक का नुकसान कश्मीर कौस को होगा। भारत सरहद पर छेड़छाड़ कर सकता है, हालात नॉर्मल नहीं। कि ये सारे लोग फजल रहमान को आगे करके समझते हैं कि शायद कोई रास्ता निकल आए और बाद में उसमें पोल वाट की जंप से वो कूद पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। और इस मुल्क में जो इंतशार खलफशार सियासी अदम इस्तेकाम और कश्मीर की तहरीक को नुकसान या सरहदों पर छेड़छाड़ हो जाए उसके जिम्मेदार बराह रास्त मौलाना फजल रहमान होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने निहायत जिम्मेदार बयान दिया है। वो ठीक कह रहे हैं कि धरने के क्या नताइज निकलेंगे। अलबत्ता शहबाज शरीफ की समझ नहीं आती। शहबाज शरीफ या इधर हो या उधर। शहबाज शरीफ से कहता हूँ पहले जैसी सियासत का वक्त ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि फजल रहमान जो खेल खेलने जा रहे हैं उसमें खुद फंसेंगे। सारे लोग फजल रहमान को आगे करके कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फजल रहमान साहब, आपके इन सियासी इक़दामात की वजह से मायूसी फैल सकती है और नहायत ज़िम्मेदाराना बयान दिया बिलावल ने। और शहबाज शरीफ साहब की मुझे समझ नहीं आती और मैं शहबाज शरीफ को भी आज मशवरा देना चाहता हूँ, या इधर हो या उधर हो। वो वक्त शहबाज शरीफ साहब ख़त्म हो गया है कि जो आप पहले सियासत करते थे। और लोग शक करते हैं कि कहीं बंदे जो है दोनों भाई अंदर से मिले हुए ना हो। एक कैच 22 खेल रहा है और एक अपने आप को फजल रहमान का हमायती डिक्लेयर कर रहा है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि हम जो इस्लाहात लाना चाह रहे हैं उससे इन सियासी रहनुमाओं की सियासत को ख़तरा है। इनकी तहरीक गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर सियासी है। इस्लामाबाद पर हमले की इजाज़त किस तरह दी जा सकती है, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ ہم جو اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں اس سے ان سیاسی رہنماؤں کی سیاست کو خطرہ ہے۔ ان کی تحریک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر سیاسی ہے۔ اسلام آباد پر حملے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ جلسہ اور جلوس کرنے کی ہر پارٹی کو اجازت ہے، لیکن لاؤ لشکر بنانے کی اجازت نہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مدارس کا جو نظام چل رہا ہے اس سے بچے مرکزی دھارے میں نہیں آ سکتے۔ ہم جو اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں اس سے سیاسی رہنماؤں کی سیاست کو خطرہ ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مدارس کے بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے احتجاج میں افراد دیکھیں تو ایک طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں نے 20 کروڑ روپے جمع کیے ہیں، ان کے ساتھ عوام شامل ہی نہیں۔ اسے سیاسی کہنا غلط ہے۔ ان کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے۔ نومبر اور آگے آنے والے مہینے سیاست میں اہم ہوں گے۔ سندھ حکومت کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والے ناکام ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے۔ نومبر اور آگے آنے والے مہینے سیاست میں اہم ہوں گے۔ سندھ حکومت کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والے ناکام ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے، دیکھو اور انتظار کرو۔ نومبر اور اس سے آگے آنے والے مہینے سیاست میں اہم ہوں گے۔ سندھ حکومت کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے والے ناکام ہوں گے۔ گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری نے احتساب عدالت میں پیشی پر آزادی مارچ پر بلاول بھٹو سے طویل مشاورت کے بعد کہا کہ ہم مولانا کے مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ ان کا مقصد واضح ہے، حکومت کو مزید وقت دینا ملک کے مفاد میں نہیں۔ عوامی مسائل پر اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ سابق صدر نے کہا کہ تمام جمہوری پارٹیوں کو اب مل کر عملی جدوجہد کرنا ہوگی۔ کور کمیٹی اجلاس میں ملک و قوم کے مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے۔ کاروباری طبقہ آرمی چیف سے ملاقات میں رو رہا ہے۔ شہر قائد میں رینجرز کو حاصل خصوصی اختیارات کی مدت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ صوبائی و وفاقی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد سندھ رینجرز کو کراچی میں حاصل پولیس کے اختیارات میں 3 ماہ کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں رینجرز کو حاصل خصوصی اختیارات کی مدت میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ صوبائی و وفاقی وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد سندھ رینجرز کو کراچی میں حاصل پولیس کے اختیارات میں 3 ماہ کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رینجرز کو کراچی میں انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت چھاپے اور گرفتاری کے خصوصی اختیارات حاصل ہیں اور اب ان کے اختیارات کو 1 جنوری 2020 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ایکٹ کے مطابق رینجرز کراچی میں جرائم پیشہ افراد اور مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف آزادانہ کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں نیب نے خواجہ سعد اور سلمان رفیق کو عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اب تو موسم بھی اچھا ہو گیا ہے اور جیل میں نیند بھی آنے لگی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں نیب نے خواجہ سعد اور سلمان رفیق کو عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس کی سماعت کے بعد خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 روز کی توسیع کر دی اور نیب کو ملزمان کو 14 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں خواجہ سعد نے کہا کہ گرفتار ہوئے تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں، اب تو موسم بھی اچھا ہو گیا ہے اور جیل میں نیند بھی آنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی ہمارے دور میں جسمانی تشدد نہیں کیا گیا، مگر جو موجودہ حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدلیہ بحال کروائی۔ اچھا تھا ضمن الیکشن نہ جیتتے، کم از کم گھر پر تو ہوتے، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ لوگوں کی فیملیاں انصاف لینے خود نکل پڑیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت نے ریلوے کا کباڑہ کر دیا ہے، ملک کب تک تباہی کی جانب جاتا رہے گا۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔